هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. قرآن پاک آج بھی پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اس پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2-3 سال ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک نو مسلم دوست یحییٰ بیٹ نے اس موضوع کو اپنی ریسرچ کا عنوان بنایا ہے کہ مغربی دنیا میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے قبول اسلام کی سب سے بڑی وجہ قرآن پاک. یحییٰ بیٹ مشہور انگریز خاندان بیٹ خاندان کا، بیٹ فیملی کا چشم و چراغ ہے. جان بیٹ BBC کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، ابھی چند سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. ان کا بیٹا ہے. یہ مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی خدمت ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور اس نے اس موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ہے آکسفورڈ سے. اس کے تھیسس کا عنوان یہ تھا کہ یورپ میں، یورپین قوموں میں گزشتہ 10 سال کے دوران یورپین نسلوں کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے اور ان کے قبول اسلام کی وجہ کیا ہے. اس کا مقالہ مکمل ہو گیا ہے. خلاصہ اخبارات میں جو آیا اس کی ریسرچ یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران یورپین نسلوں کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں 13,000 کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے 80% وہ ہیں جو قرآن پاک سے متاثر ہو کر مسلمان. ان میں سے چند ایک کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہا ہے، اب بھی ہے. میں قرآن پاک کے اعجاز کے اس پہلو پر، یہ قرآن پاک آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اگر اس کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی پڑھے گا تو. 2-3 واقعات آج کی گفتگو میں عرض کرنا. ایک تو میں ذکر کرنا چاہوں گا، امریکہ کی معروف نو مسلم خاتون ہیں ڈاکٹر M.K. ہرمنسن. نو مسلم ہیں، خاتون ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں. اس وقت شکاگو یونیورسٹی میں ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہی ہیں. مغربی دنیا میں اسلامی تعلیمات کے فروغ اور اسلامی علوم کے تعارف کے لیے مصروف ہیں. کیتھولک عیسائی تھیں، مسیحی تھیں. ماریا ہرمنسن ان کا نام تھا. M.K. ہرمنسن اپنے خاندان کے حوالے سے کہلاتی تھی. مسلمان ہوئیں تو ماریا سے نام مجاہدہ رکھا. اب وہ مجاہدہ کے ہرمنسن ہیں اور M.K. ہرمنسن کے نام سے معروف ہیں. ان سے سوال ہوا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی ہیں؟ انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی جس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارا گجرانوالہ میں ہمارا میگزین ہے الشریعہ، ماہنامہ الشریعہ گجرانوالہ سے. اس میں یہ انٹرویو سن 89 میں تفصیل سے چھپا تھا. چھپ رہا ہے الحمدللہ. اسی نام سے ہماری ویب سائٹ بھی ہے، الشریعہ کے نام سے. اس نے بتایا کہ میں اس مسلمان کیوں ہوئی. کہتی کہ میں نے سن ڈیاگو یونیورسٹی میں فلسفے میں ماسٹر ڈگری کی تھی. اس کے بعد مختلف ممالک میں، مختلف یونیورسٹیوں میں جیسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کبھی وہاں کبھی وہاں. اسپین کی ایک یونیورسٹی میں کہتی ہیں کہ میں کوئی کورس کر رہی تھی. ہاسٹل میں ایک دن بیٹھی ہوئی، ریڈیو کی سوئی گھماتے گھماتے ایک جگہ سوئی رکی اور کوئی آواز آئی. آواز میں مجھے کشش محسوس ہوئی اور روح کا سکون محسوس ہوا، لیکن پتہ نہیں آواز کیا ہے.
اور پتہ نہیں کہ زبان کون سی ہے اور کلام کیا ہے، لیکن دل میں کشش محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر سنی، کہتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز میرے دل میں اتر رہی ہے، کسی چیز کی تلاش، ان کے الفاظ یہ کہ کوئی چیز کسی چیز کی تلاش میں تھی، وہ مجھے مل گئی ہے اور آہستہ آہستہ میرے دل میں اتر رہی ہے۔ 2 دن 3 دن سنتی رہی، پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہ مراکو ریڈیو ہے اور مسلمانوں کی ہولی بک ہے، قرآن پاک ہے۔ میں نے سننے کا معمول بنا لیا، بڑا سکون آیا، بڑی طبیعت میں طمانینت محسوس ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تلاش کیا، مجھے پکتال کا ترجمہ مل گیا، اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ پھر کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، اوریجنل سورس سے اسٹڈی کرنا چاہیے، اصل زبان میں۔ یہ سیکنڈ سورس ہے، یہ ترجمہ، اوریجنل سورس سے مجھے اس کا اسٹڈی کرنا چاہیے۔ میں نے عربی زبان کا کورس کیا قاہرہ جا کر، 2 سال کا عربی سیکھی میں نے، بہت اچھی عربی بولتی تھی وہ۔ اور پھر قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور قرآن پاک نے مجھے مسلمان کر قرآن پاک سے کسی ذریعے سے رسائی ہو گئی۔ میں یاد کرتا ہوں کہ مغربی دنیا میں مسلمان ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد وہ ہے، کسی حوالے سے قرآن پاک تک رسائی ہو گئی، قرآن پاک کو اسٹڈی کیا اور قرآن پاک نے انہیں مسلمان کر دیا۔ اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا رسول اللہ